الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر طرح کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ وعلیکم السلام۔ اور درود و سلام ہو آئے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ محترم سامعین، آج عربی مہینے کی 11 تاریخ ہے، ربیع الاول کی، اور کل انشاءاللہ 12 ربیع الاول ہے، جس کو کچھ لوگوں نے یا تو اپنی مفاد کے لیے یا کم علمی کی بنیاد پر یا پھر ناجانکاری کے سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا دن متعین کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ تمام مورخین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں بلکہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس تاریخ کو اور کس مہینے میں ہوئی ہے، اس پر کسی کا بھی اتفاق نہیں ہے، بلکہ آپ کی پیدائش کی تاریخ میں بے انتہا اختلاف ہے، اور اس اختلاف کا سبب ہی ہمیں بتاتا ہے، اور یہ پہلی دلیل بنتی ہے کہ اگر آپ کی پیدائش کے دن کو شمار کیا گیا ہوتا اور آپ کے پیدائش کے دن کو خوشی کے طور پر منایا گیا ہوتا تو یہ چیز محفوظ رہتی کہ آپ کب پیدا ہوئے ہیں، مگر یہ چیز محفوظ نہیں ہے۔ دوسری بات جو سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ کی پیدائش کے بعد آپ کے دادا نے، آپ کے چچا نے، فلانے نے اگر خوشی منائی اور کوئی پارٹی کیا، کچھ کیا، تو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا ہوئے تھے، آپ نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اس لیے ان کی دلیل کو جشن میلاد کے طور پر پیش کرنا، یہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کہاں کی عقل مندی ہے، کیونکہ وہ لوگ تو ابھی مسلمان ہوئے نہیں تھے۔ تو اس کو پیش کرنے کے لیے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کی ضرورت ہے، یعنی آپ کے فرمان کا انتظار ہے کہ آپ اس کو صحیح کہیں، اور آپ نے کہیں کہا نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے جائز ہوگا کہ ہم ان کے دلیل کو مان لیں اور اس پر عمل کریں؟ تو یہ ہے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق بتانا۔ جہاں تک آپ کی وفات کے متعلق ہے تو یہ ظاہر ہے، اظہر ہے،
اور واضح ہے کہ یہ چیز 12 ربیع الاول تاریخ کا وہ سیاہ غمناک اندوہناک دن ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ کی وفات کی خبر سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی پیاری بیٹی تھی، کہا تھا کہ میرے باپ کی موت کے بعد مجھ پر وہ غم ٹوٹ پڑے کہ اگر یہ دن پر پڑتے تو دن بھی سیاہی میں تبدیل ہو جاتی۔ افسوس 12 ربیع الاول وہ تاریخ ہے جس تاریخ پر خالق کائنات کے محبوب رحمت للعالمین ہمارے پیارے نبی آقائے دو جہاں سرکار مدینہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابلیس کو جشن کی سوجھی، صحابہ پر غم چھا گئے، اور اس کی دلیل بھی دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات کا دن 12 ربیع الاول ہے، ٹھیک ہے، مگر کچھ مورخین یہ بھی تو کہتے ہیں کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہم وفات کی نہیں پیدائش کی خوشی مناتے ہیں۔ بھائی یہ کیسی عقل مندی ہے! کچھ لوگ یہاں تک لکھ گئے ہیں کہ آپ کی وفات کے دن کو حامیان سنت نے، علماء اہل سنت نے، حامیان سنت نے اس کو خوشی کا دن بنا دیا ہے۔ اعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جو اپنے آقا کی وفات کے دن کو خوشی کے دن میں تبدیل کر دے رہے ہیں اور ان پر کچھ پریشانی نہیں؟ صحابہ کرام جیسی محبت دکھانے چلے ہیں، اور صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹے چبھتے تھے تو آپ لوگ غمگین ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز پر رنجیدہ اور غمگین رہتے تو صحابہ کرام آپ کی رنجیدگی اور غمگینی کے آثار کو دیکھ کر رنجیدہ اور غمگین ہو جاتے تھے۔ یہ ہیں میلادی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن کو خوشی کا دن بنانے چلے ہیں۔ کیا یہ کیسی امت ہے جو اپنے نبی کے وفات کے دن کو خوشی کے دن میں تعبیر کر کے اور اس پر خوش ہو، خوشی منائے؟ اس سے بڑی اس کے لیے آفت اور مصیبت کیا ہے؟ اور سب سے بڑی اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے متعلق نہیں جانتے کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا اس پر زیادہ بات نہ کرتے ہوئے میں یہی بتاؤں گا کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حقوق بتائے، بندوں کے حقوق بتائے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھی حقوق کی وضاحت کی ہے کہ میرے حقوق کیا ہیں جس کو امت کو ادا کرنا ہے۔ اور اس حقوق کے متعلق سب سے پہلی چیز کہ کئی ایک حقوق ہے، اس میں پہلی چیز کہ آپ سے بے انتہا محبت کرنا۔ آپ سے بے انتہا محبت کرنا، آپ کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب سمجھنا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں مگر اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، اے عمر، تم ابھی کامل مومن نہیں ہوئے ہو۔ کامل مومن اس وقت ہو گئے جب تم مجھ کو اپنے جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھو گے۔ یہاں پر تو اپنی پڑی ہوئی ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح یہ نصیحت بھی کی کہ وہ شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنے مزاج کو نہ ڈھال دے۔ آپ اپنے مزاج پر ہیں
آپ کو منانا ہے تو منانا ہے، دلیل ملے چاہے نہیں ملا ہے۔ پوچھتے کہاں لکھا ہے کہ منع ہے؟ یہیں پر لکھا ہے کہ منع ہے۔ تیسری بات جو سب سے اہم ہے کہ جب اللہ نے اللہ کے رسول کو رسول بنایا اور اس دنیا میں رسالت کے کام کے لیے بھیجا، تو یہ بتائیے کہ ان سے پہل اور سب سے زیادہ اور سب سے پہلے محبت کرنے والے کون تھے؟ ہم آپ یا صحابہ کرام؟ صحابہ کرام نے آپ سے محبت کا ثبوت دیا، ایسا ثبوت دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کی سرٹیفکیٹ انہیں دیتے ہوئے کہا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، تم نے ہم سے اپنے نبی سے اس طرح محبت کی کہ محبت کا حق ادا کر دیا، پس اے لوگوں سن لو کہ تم لوگ اپنے رب سے راضی ہو گئے، تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو گیا۔ یہ سرٹیفکیٹ ہم لوگوں کو ملا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، یعنی جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم میری مدد کرو کثرت سجود کے ساتھ، یعنی زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھو۔ اس طرح آپ نے اور بھی بہت ساری باتیں اپنی ذات اور شخصیات کے تعلق سے صحابہ کرام کو تعلیم دی ہے جو ہم امت کو نظر میں رکھنی چاہیے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا بھول گئے کہ تم میرا میلاد منا دیا کرنا، میرا جشن منا دیا کرنا، جو میرا جشن نہیں منائے فلانا فلانا۔ تو یہی چیز ہے کہ اسی کی دلیل ہم لوگ مانگتے ہیں کہ جو سب سے پہلے محبت کرنے والے ہیں، ہم میں سے کون لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو بیوہ کر گئے دین کے نام پر؟ ہم میں سے کون ہیں جو اپنے باپ کو دین کے لیے قتل کر دیے؟ کون ہے جو اپنے بیٹے کو دین کے لیے قتل کر دیا؟ اس رتبے کو ہم لوگ پہنچ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ پھر ہم کیسے محبوب ہیں؟ اب وہ کیسے محبوب تھا؟ جب ان لوگوں نے اتنا بڑا بڑا کام کر دیا تو نبی کا ایک جشن نہیں منا سکتے تھے؟ پھر جن آیتوں سے ہم ثابت کرتے ہیں اور جن احادیث سے ہم ثابت کرتے ہیں، یہ آیتیں یہ احادیث ہمیں ملی، کیا ان کے دور میں اللہ تعالیٰ قرآن کو نہیں نازل کر رہا تھا؟ اللہ کے رسول نہیں بتا سکے کہ اس سے مراد میرا میلاد منانا ہے، میرا جنم دن منانا ہے؟ تو میرے محترم سامعین، ہوش کے ناخن لیجئے، آپ کیسی محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے حقوق کے تعلق سے سب سے پہلی چیز یہ بھی ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی بات کو مانی جائے۔ اگر ہم آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں تو پھر ہم آپ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، آپ سے محبت نہیں کر رہے ہیں۔ ایک عربی شاعر ہے، کہتا ہے تاصل الہ وانت تظہر حبک ان المحب لمن یحب لمطیع۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ محبوب تو یہ ہے، محب یہ ہے کہ وہ محبوب سے اس طرح محبت کرے کہ اس کے بعد سے نہ ایک انچ آگے جائے نہ ایک انچ پیچھے۔ اب آپ ہی ذرا سوچئے کہ اطاعت میں کیا آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری امت کے تمام افراد جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ کا انکار کون کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے میرا فرما بردار ہے، جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میرا انکار کیا اس نے میری نافرمانی کی، اس نے میرا انکار کیا۔ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ان کے ذریعے ہمیں دین کی ہدایت ملی، ساری باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اس کا جشن منانا ثواب کی نیت سے، اس کی دلیل موجود ہونی چاہیے۔ اگر اس کی دلیل موجود نہیں ہے تو پھر ہم اس کام کو نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو حرام ہے، اور بغیر ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو فضول کام ہے، اور اسلام فضول کام کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ حدیث موجود ہے
کہ صحیح اور اچھا مسلمان وہ ہے جو ترک لایانی یعنی جو لایانی چیزوں کو فضول چیزوں کو چھوڑ دے، وہ ایک مسلمان کی خوبصورتی میں سے ہے۔ تو اگر جو لوگ اس کو ثواب کی نیت سے سمجھ رہے ہیں انہیں معلوم ہونی چاہیے کہ میلاد النبی منانے کی کوئی دلیل موجود نہیں، لہٰذا ثواب کی نیت سے منانے والے بدعتی ہیں اور گناہ کا کام کر رہے ہیں، انہیں اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور جو اس کو بغیر ثواب کے کر رہے ہیں، جیسے کہ اوروں کا جنم دن منایا جاتا ہے، تو انہیں معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام فضول کاموں سے روکتا ہے۔ یہ حدیث بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، ان لغویات اور خرافات سے بچیے اور معلوم کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لوگوں کو کتنا تکلیف پہنچا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو آپ کی پیدائش رمضان کے مہینے میں مانتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی جو ہوئی اس کے تعلق سے وہ لکھ رہے ہیں اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے زیادہ اندوہناک دن امت پر نہیں گزرا ہے۔ تو آج یعنی 12 ربیع الاول جو کل ہے، وہ آپ کی پیدائش کی نہیں وفات کی تاریخ ہے۔ اسی پر تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ اب وہ آپ کی پیدائش کی تاریخ ہے کہ نہیں ہے، اس پر کسی کا اتفاق نہیں ہے، اختلاف ہے۔ کوئی آپ کو سفر کے مہینے میں پیدا مانتا ہے، کوئی رمضان میں مانتا ہے، کوئی ربیع الاول میں مانتا ہے، کوئی شعبان میں مانتا ہے، کوئی 17 رمضان کو کہتا ہے۔ تو آپ کی پیدائش کے تعلق سے تو کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ الگ بات ہے کہ کچھ محققین نے تحقیقی طور پر یہ نکال دیا اور واضح کر دیا کہ آپ کی پیدائش کی حقیقی تاریخ کیا ہے، 9 ربیع الاول ہے۔ خود احمد رضا اعلیٰ حضرت بریلیوں کے سردار لکھ رہے ہیں کہ میری تحقیق ہے کہ اللہ کے رسول 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں اور 12 ربیع الاول کو وفات پائے ہیں۔ تو دیکھیے یہ کیا ہے، فتاوی رضویہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے مطابق 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، اور مرے کب ہیں، انتقال کب کیے ہیں، وفات کب پائے ہیں، 12 ربیع الاول کو۔ تو آپ ہی بتائیے کہ یہ بریلوی علماء کرام کس بنیاد پر 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد مناتے ہیں، اور یہ منا کر کے کیا نبی کے وفات کے دن کو خوشی کے دن میں تبدیل کر کے اللہ کے رسول کی توہین نہیں کرتے؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے، اور جو سچا پکا مسلمان ہوگا وہ توبہ کر لے گا حقائق کو جاننے کے بعد، اڑے نہیں رہے گا، جہالت کی پیدوار میں نہیں شامل ہوگا، جاہل نہیں ہوگا۔ اگر اس کے ماں باپ نے صحیح تعلیم دی ہوگی اور واقعی وہ مسلمان کا بچہ ہوگا، تو وہ نبی کے وفات کے دن کو خوشی کے دن پر نہیں بلکہ اس چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب فلانے نے لکھا ہے تو میلاد النبی کتاب، تب فلانے نے تو وفات النبی بھی لکھا ہے۔ امام نسائی، امام ترمذی کی بات کرتے ہو، آؤ ہم تمہیں بتائیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کے وفات النبی پر کتاب لکھی ہے باقاعدہ۔ تو ان کا کیا مطلب ہے کہ امام نسائی آپ کی وفات کا دن مناتے تھے؟ اگر امام ترمذی آپ کی پیدائش کا دن مناتے تھے تو کیا امام نسائی آپ کی وفات کا دن مناتے تھے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ انہوں نے اس میں حدیثیں جمع کی ہیں کہ آپ کے پیدائش کے وقت کیا کیا چیزیں رونما ہوئی، کیا ہوئی، اس کو جمع کیا ہے، اور آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام کی حالت کیا ہوئی، کیسے وہ پریشان حال رہے، اس کے حقائق کو اس میں جمع کیا گیا ہے۔ لہٰذا ان دلائل کے ذریعے ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔